اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سورہ مبارکہ ہود، اس کا تعارف اور اس کے حیرت انگیز فضائل و برکات پہ اور اس کے پیغامات پر انشاءاللہ آج ہماری گفتگو ہوگی۔ مختصراً جو اس کا تعارف کروایا جائے ابتدا میں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس سورے کا قرآن میں 51واں یا 52واں نمبر ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ 51 ہے یا 52واں نمبر ہے، یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے جو نمبر ہے۔ لیکن جو موجودہ ترتیب جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی ترتیب دیا جا چکا تھا، اس ترتیب کے مطابق اس کا 11واں نمبر ہے۔ اور یہ سورہ اس سے پہلے سورہ یونس نازل ہوا تھا، اس سے پہلے سورہ یونس کا بیان ہوا تھا اس ترتیب سے جو قرآن کی ترتیب ہے، اور اس سورہ مبارکہ ہود کے بعد سورہ یوسف جو ہے اس کے متعلق ہماری انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ یعنی یہ سورہ یونس کے بعد اور سورہ یوسف سے پہلے۔ اچھا، اس کی جتنی بھی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے البتہ یہ 11واں نمبر ہے اس کا، اور یہ سورہ مکی سورہ ہے۔ اس کی جتنی بھی آیات ہیں ساری کی ساری مکی ہیں، جیسے کہ ہم اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں، مختلف دروس میں یہ بات آئی تھی کہ مکی سورہ جو ہوتی ہیں ان میں کچھ مدنی آیات بھی ہوتی ہیں، مدنی جو سورہ ہیں ان میں کچھ مکی آیات بھی ہیں، لیکن یہ جو سورہ ہے پورے کا پورا مکی، اس کی تمام آیات مکی ہیں، اور یہ سورہ 11ویں اور 12ویں پارے میں ہے، اور اس میں 10 رکوع ہیں۔ اور اگر آیات کی تعداد کو دیکھیں تو 123 آیات پر مشتمل یہ سورہ ہے، اور 1948 اس میں الفاظ ہیں، اور 7820 حروف ہیں، اور ہر حرف کے اوپر کم سے کم ایک نیکی تو ملتی ہے۔ تو صرف اس سورے کی تلاوت ہی سے 7820 نیکیاں کم سے کم نامہ اعمال کے اندر لکھی جاتی ہیں۔ ویسے اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے قرآنی سوروں کے جو فضائل جس اعتبار سے بیان کیے گئے۔ یہ سورہ حروف مقطعات سے شروع ہونے والے جو سورہ ہیں ان میں 5ویں نمبر پر حروف مقطعات سے شروع ہوتا ہے، الف لام را، یعنی اس طرح سے الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد وغیرہ جو ہے اس طرح سے جو شروع ہوتے ہیں سورہ، ان میں یہ 5ویں نمبر کا سورہ ہے۔ اور اس کی جو شان نزول بیان کی جاتی ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی وفات کے بعد یہ سورہ نازل ہوا ہے، اور سخت ترین دور پیغمبر تھا، دشمنوں کا دباؤ بہت ہی زیادہ تھا، اور پیغمبر کی دلجوئی کے لیے اس میں بہت سارے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ اور بہرحال اس میں ابھی اس کی تفصیل ہم جائیں گے۔ سب سے پہلے تو اس کی جو وجہ تسمیہ ہے سورہ ہود کی، اس کو سورہ ہود کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ اس میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، کم سے کم 5 مرتبہ تو ان کا نام ہی اس سورے کے اندر آیا ہے۔ قرآن میں اس سے زائد مقامات پہ بھی اس حضرت ہود کا نام آیا ہے، لیکن خاص اس سورہ میں 5 مقامات پر حضرت ہود کا ذکر ہوا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوا، تفسیر نور الثقلین میں بھی ہے کہ پیغمبر اکرم نے یہ بات روایت میں ارشاد فرمائی ہے کہ سورہ ہود نے مجھ کو بوڑھا کر دیا ہے۔ اور ایک اور روایت میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جس وقت صحابہ نے یہ بات عرض کی تھی کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے چہرہ انور پر ہم بوڑھاپے کے آثار نمایاں دیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ نمایاں ہو رہے ہیں، تو آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ مجھے سورہ ہود اور سورہ واقعہ نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اچھا، ایک روایت کے اندر تو سورہ ہود اور سورہ واقعہ کا تذکرہ آیا ہے کہ پیغمبر اکرم نے یہ جملے روایت میں ارشاد فرمائے ہیں
کہ مجھے سورہ ہود اور واقعہ نے بوڑھا کر دیا، اور بعض اور روایات ہیں جن میں 3 سورہ کا اضافہ اور بھی ہے کہ جنہوں نے بوڑھا کیا، ان میں سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورہ تکویر۔ سورہ مرسلات، سورہ نبا جو کہ اما یتساءلون والا سورہ کہلاتا ہے، اور سورہ تکویر۔ یہ یعنی روایات میں 2 الگ الگ روایت میں تقریباً 5 سوروں کے نام ذکر ہوئے ہیں کہ جس نے پیغمبر اکرم پر بڑھاپے کے اثرات کو نمایاں کیا ہے۔ اور حضرت ابن عباس سے اس جو حدیث کی تشریح میں بھی ایک بات یہ آئی ہے کہ رسول اکرم پر اس سے زیادہ سخت دشوار آیت کوئی اور نازل نہیں ہوئی، جس میں یہ فرمایا گیا تھا کہ فاستقم کما امرت، اے رسول جس طرح سے آپ استقامت اختیار کریں جس طرح سے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ تو استقامت اختیار کرنے کے اعتبار سے بہت اہم ایک موضوع ہے۔ البتہ بعض مفسرین نے ایک عالم کا بھی خواب اس سلسلے میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے پیغمبر اکرم کو خواب میں دیکھا اور یہ سوال کیا کہ اے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آپ سے روایت مروی ہے کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، تو اس کا کیا سبب ہے؟ کیا اس کا سبب یہ ہے کہ گزشتہ جو امتیں تھیں ان کی جو سرگزشت تھی اور ان کی جو ہلاکتیں بیان ہوئی ہیں، کیا وہ اس کا سبب ہے کہ گزشتہ امتوں کی ہلاکت کیونکہ سورہ کے اندر بیان ہوئی ہے اور ان پر جو عذابوں کی تفصیل بیان ہوئی ہے، کیا اس کا ہی سبب ہے؟ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ نہیں، اس کا سبب فاستقم کما امرتا والی آیت ہے۔ یعنی رسول اللہ بہرحال دیکھ رہے تھے کہ کفار دعوت حق کو کچل رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے مختلف تنبیہات مسلسل نازل ہو رہی تھیں، اور پیغمبر اکرم کو یہ خدشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے دی گئی یہ مہلت ختم ہو جائے اور میری امت بھی عذاب کے اندر گرفتار ہو جائے۔ تو بہرحال پیغمبر کی دلجوئی کے لیے مستقل آیات اس میں نازل ہوتی رہیں۔ اس سورہ میں حضرت ہود کا بھی تذکرہ آیا ہے، حضرت صالح کا بھی ہے، حضرت ابراہیم کا بھی ہے، حضرت لوط کا بھی ہے، حضرت موسیٰ کا بھی ہے، اور ان کی طویل جد و جہدیں جو ہیں وہ اس سورہ کے اندر بیان ہوئی ہیں، اور ان کی استقامت اور پامردگی کا بھی تذکرہ اس سورہ کے اندر آیا ہے، اور پیغمبر اکرم کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے دیگر تمام انبیاء کی استقامت کو بیان کرنے کے بعد کہ آپ بھی استقامت اختیار کریں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اس سورہ کے بہت ہی فضائل اور خواص ہیں، جس میں سے ایک فضیلت جو بہت اہم فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اس سورہ کو تلاوت کرنے والا جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ اس کا حشر و نشر ہوگا۔ روایت میں یہ بات آئی ہے، ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام یہ بات نقل کرتے ہیں کہ جو شخص بھی ہر جمعے کو سورہ ہود کی تلاوت کرے گا، خدا قیامت کے دن اسے انبیاء کے گروہ کے ساتھ مشہور کرے گا۔ جو بھی ہر جمعے کو سورہ ہود کی تلاوت کرے گا، پروردگار عالم اس کو قیامت کے روز انبیاء کے گروہ کے ساتھ مشہور کرے گا، اور اس دن اس کو بے گناہ سمجھا جائے گا، یعنی بغیر کسی گناہ کے، جس طریقے سے کسی بھی کے ذمے کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا اور پاک اور صاف بالکل اس کا نامہ اعمال ہوگا گناہوں سے، اس صورت میں وہ انبیاء کے ساتھ مشہور ہوگا۔ اور ظاہر ہے انبیاء جو کہ مقام عصمت کے حامل ہیں، گناہوں کا کوئی تصور ان کے پاس نہیں ہے، ان کی جو ہمراہی کرنے والا وہ کوئی بھی گناہگار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس سے پہلے اس کے تمام ان گناہوں کو بخش دیا جائے گا اور وہ پاک و صاف ہو کر انبیاء کے ساتھ مشہور ہوگا۔ اور یہ بہت بڑا ایک اعزاز ہے انبیاء کے ساتھ مشہور ہونا۔ تفسیر مجموع البیان میں بھی یہ روایت آئی ہے 5ویں امام کی، اور تفسیر صافی میں بھی ہے، بہار الانوار میں بھی ہے، شیخ صدوق نے ثواب الاعمال میں بھی اس روایت کو لکھا ہے۔ تو انبیاء کے ساتھ حشر و نشر اگر ہر جمعے کو سورہ ہود کی تلاوت کی جائے۔ دوسرا اس کا جو فائدہ ہے وہ ہے کہ حضرت ہود کی پوری امت کے برابر ثواب اس کو دیا جائے گا۔ ہمارے
پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ جو اس سورے کی تلاوت کرے گا اسے حضرت ہود اور دوسرے انبیاء پر ایمان لانے والے اور نہ لانے والے، یعنی جو پوری ان انبیاء کی امتیں ہوتی ہیں، ان کی تعداد کے برابر ثواب ادا کیا جائے گا، اور وہ قیامت کے دن شہیدوں کے درجے میں ہوگا، اور اس سے حساب و کتاب بھی بہت آسانی کے ساتھ لیا جائے گا۔ ایک تو حضرت ہود کی پوری امت کے برابر ثواب ہوگا، جس کے اندر وہ تمام افراد بھی ہیں کہ جو ان پر ایمان لائے اور جو ان پر ایمان نہیں لائے، اور جو دیگر انبیاء بھی ہیں جن کا اس میں تذکرہ بھی آیا ہے، ان کی بھی پوری امت، یعنی جو ان پر ایمان لائے، جو ان پر ایمان نہیں لائے، ان کے برابر، ان کی تعداد کے برابر وہ ثواب بھی اس سورے کے تلاوت کرنے والے کو عطا کیے جائیں گے۔ یہ خود کتنا ایک عظیم ثواب ہے سورہ ہود کی تلاوت کا۔ تیسری چیز جو کہ اس کے فضائل میں بیان کی جاتی ہے کہ سورہ ہود کے ذریعے قوت و طاقت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ سورہ ہود کے ذریعے تفسیر برہان میں ایک روایت ہے جو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ جو اس سورے کو ہرن کی کھال کے اوپر لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، خدا اس کو اتنی طاقت عطا فرمائے گا کہ وہ 100 جوانوں کے مقابلے میں بھی اس کو کامیابی حاصل ہوگی، یعنی جسمانی اعتبار سے بھی اس قدر اس میں طاقت آ جائے گی۔ تو بہت سے لوگ جو بہت کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ ان تمام سوروں کی تلاوت کے روحانی فائدوں کے ساتھ ساتھ اور کردار نکھارنے کے اعتبار سے اس کے ساتھ ساتھ جسمانی قوت و طاقت میں اضافے کے لیے بھی سورہ ہود کی تلاوت کو روایت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یعنی جو اس سورے کی تلاوت، چھٹے امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس سورے کو ہرن کی کھال پر لکھ کر اپنے پاس رکھے تو خدا اس کو اتنی طاقت عطا فرمائے گا کہ 100 جوانوں کے مقابلے میں بھی اسے کامیابی نصیب ہوگی اور وہ انہیں مغلوب کر سکے گا، اور جب بھی وہ آواز کو اپنی بلند کرے گا تو وہ افراد بھاگ جائیں گے، اور جب بھی وہ اس کو دیکھیں گے اس سے خائف ہو جائیں گے۔ یعنی اس کا رعب و جلالت اس قدر زیادہ ہوگی سورہ ہود جو لکھ کر ہرن کی کھال پر اپنے پاس رکھے گا۔ اچھا، ہرن کی کھال پہ لکھنے دماغ میں وہ آتا ہے کیونکہ ہرن کی کھال کی اب کچھ پیجز کی صورت میں اور اس میں حکمہ وغیرہ کے پاس ہوتا ہے کہ جسے بہت مختصر سے، جس طرح صفحات ہوتے ہیں کہ کاپی کے، اس طرح سے جو ہے وہ ہرن کی کھال کی وہ صفحات بنائے جاتے ہیں۔ عام طور پر حکیموں وغیرہ کے پاس یا کچھ خاص افراد کے پاس وہ مل جاتے ہیں۔ ہرن کی کھال کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہرن کو جا کے شکار کرنا پڑے گا، پھر اس کی کھال اتار کے، جو گھروں میں بھی لوگ لگاتے ہیں شکار کرنے کے بعد، اتنی بڑی بڑی اسے کہاں جیب میں رکھ کے پھریں گے، تو وہ نہیں ہے، بلکہ ہرن کی کھال سے وہ صفحات ٹائپ کے ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی اس کو لکھا جا سکتا ہے۔ تو سورہ ہود کے ذریعے قوت و طاقت کے اندر اضافہ یہ بھی روایت کے اندر بتایا گیا ہے۔ فقط اس کو لکھ کر رکھنے سے یعنی وہ شخص اتنا زیادہ باروب ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے بھی آج کل جس اعتبار سے ہے کہ ہمارے ملک کے اندر لوگ چھیننے کے لیے آ جاتے ہیں، چور ڈکیت آ جاتے ہیں موبائل چھیننے کے لیے اس طرح سے، تو اس طرح کی کوئی چیز پاس ہوگی تو ایک رعب و جلالت ہوگی کہ اس قسم کے افراد دور سے ہی اس کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے۔ بہرحال ان چیزوں کے اس طرح سے اثرات ہوتے ہیں۔ سورہ ہود کے ذریعے مشکلات سے نجات، تفسیر برہان میں بھی یہ بات آئی ہے، تفسیر انوار النجف میں بھی ہے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ جس شخص، کوئی بھی شخص اگر کسی مشکل میں گرفتار ہو تو اس سورے کو 13 مرتبہ پڑھے، 13 مرتبہ، تو اس کی مشکل دور ہو جائے گی اور جو اس کی پریشانی ہے وہ رفع بالکل ہو جائے گی۔ یعنی سورہ ہود کے ذریعے سے انسان اپنی مشکلات سے نجات، کوئی بھی اس کو ایک سخت ترین مشکل پیش آ گئی ہے، اچانک سے کوئی بہت اہم مسئلہ پیش آ گیا ہے، کوئی مصیبت اچانک سے آ گئی ہے، وہ سورہ ہود کی 13 مرتبہ تلاوت کرے۔ اس 13 مرتبہ تلاوت کے نتیجے میں انشاءاللہ وہ دیکھے گا کہ کس طریقے سے مشکلات سے نجات ملتی ہے۔ دیکھیں ان تمام چیزوں کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب باتیں کتابوں کے قبرستانوں کے اندر دفن ہوئی ہیں، لوگوں کے اذہان میں یا ان کی معلومات کے اندر بھی نہیں ہیں، ان کو نکال کر ان پر عمل کیا جائے، کیونکہ جو افراد جو ان کے اوپر عمل کرتے ہیں
وہ پھر اپنے ایکسپیرینسز جس طریقے سے بعد میں بتاتے ہیں تو واقعتاً ان کے وہی نتائج اسی انداز سے ہوتے ہیں جو کہ روایات کے اندر بیان کیے جاتے ہیں. ہماری ایک بہت بڑی مشکل تو عمل کرنا تو دوسرے مرحلے کی بات ہے، پہلے مرحلے پر ہی اٹک کے رہ گئے کہ ان چیزوں کی معلومات بھی نہیں. فضول معلومات تو سوشل میڈیا اور اس کے ذریعے بہت ساری ہمارے پاس اداکاروں، کھلاڑیوں، میچز، اسکور وغیرہ ان سب کی معلومات تو ہمارے نوجوانوں کے پاس بے تحاشا ہوتی ہیں کہ اتنی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے، یعنی اتنی تفصیل کے ساتھ ہر بات پتہ ہوتی ہے، لیکن کسی بھی سورے کی کوئی فضیلت، خصوصیت یا وہ پوچھی جائے یا اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے تو شاید ہی کسی کو یہ چیزیں معلوم ہوں. تو سورہ ہود کے ذریعے مشکلات سے نجات، کوئی بھی مشکل ہو تو 13 مرتبہ سورہ ہود کی تلاوت کی جائے، انشاءاللہ اس کے نتیجے میں پھر دیکھیں گے کس طرح سے وہ مشکل دور ہو جاتی ہے. سورہ ہود کے ایک اور بہت ہی اہم چیز ہے قوت قلب کے لیے سورہ ہود کی تلاوت کرنا. یہ بات بھی تفسیر برہان میں بھی آئی ہے، تفسیر انوار النجف میں بھی آئی ہے. علامہ حسین بخش جاڑا صاحب نے بھی لکھا ہے اس کو کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس سورے کو زعفران سے لکھ کر 3 دن تک صبح و شام اس کا پانی پیے، زعفران سے لکھے سورے کو اور اس کا کسی جگہ اس کو دھو کر اس کا پانی جمع کر لے اور اس کے بعد 3 دن تک صبح و شام اس کا پانی پیے تو اس کا دل بہت قوی اور طاقتور ہو جائے گا. اچھا، اس کے اندر دونوں طرح کی باتیں ہیں. بہت سے لوگ دل مثلا کمزور ہے، دل کی کوئی بیماری ہے، دل کی کوئی اور ایسی پریشانی ہے تو قوت قلب کے لیے سورہ ہود کی تلاوت اور تلاوت کے ساتھ کیا ہے کہ اصلاً جو ہے جو عمل یہ بتایا گیا ہے اس میں تو یہ ہے کہ 3 دن تک اس کا پانی پینا ہے، زعفران سے سورہ ہود کو لکھنا ہے اور 3 دن تک صبح اور شام اس کا پانی پینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت بھی کرے تو کیا ہی کہنا ہے. لیکن یہ کہ اس اثرات سے اس کا دل بہت قوی ہو جائے گا. اور یہ بات خواص آیات قرآن کریم جو کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے. اور دوسرا ایک اور طرح کی قوت قلب بھی اس کے اندر آ سکتی ہے. وہ قوت قلب کیا ہے؟ یعنی بہادری اور اس کا دل قوی ہونا. یعنی فقط اور فقط صرف اسی کے لیے نہیں ہے کہ مثلا جسمانی اعتبار سے جو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں فقط اسی ہی کے اندر کارآمد ہو. قوت قلب سے مراد یعنی کیونکہ مطلق آیا ہے یہ روایت کے اندر تو اس سے مراد یعنی دوسری طرح کی قلبی قوت بھی مراد اس سے ہو سکتی ہے کہ بہادری، شجاعت اور اس طرح کی جو وہ صفات کے جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے. تو اس سورے کی اس لحاظ سے بڑی فضیلت ہے اور اس کی ایک برکت ہے. بچوں کی حفاظت کے لیے سورہ ہود کی آیات کا تعویذ، یہ بات بھی خواص آیات قرآن کریم جو کتاب ہے اس کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جو اس سورے کی 2 آیتیں 56 اور 57 آیات 56 اور آیت نمبر 57 یہ اگر کوئی شخص ان دونوں آیات کو 56 اور 57 کو اس کو لکھ کر بچے کے گلے میں آویزاں کر دے یعنی تعویذ کی صورت میں اس کو پہنا دے تو بچہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا. دیکھیے تعویذ کے طور پر ان چیزوں کو پہنانا لوگ عام طور پہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ جاہل ٹائپ کے افراد کی باتیں ہیں. اس پہ انشاءاللہ کبھی اس پہ بلکہ ہمارا ایک درس ہو بھی چکا ہے جس میں علماء نے مختلف تعویذ وغیرہ جو ہیں وہ اس پہ مراجع کے بھی نظریات ہیں کہ ان کو پہننا کیسا ہے، اس متعلق ہم نے چیزیں ذکر کی تھیں. تو بہرحال نہ صرف یہ کہ اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے بلکہ بہت سی چیزوں کے اندر روایات میں الگ سے اس کا تذکرہ آیا کہ اس کو لکھ کر گلے میں پہنا جائے. تو اس طور پر اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اس کی آیت نمبر 56 اور 57 ان 2 آیات کو لکھ کر اگر بچوں کے گلے میں، یا ایک اور بھی چیز کی جا سکتی ہے کہ عام طور پہ بچے اگر نہیں پہن رہے ہیں کوئی اور وجہ ہے تو کم سے کم یہ 2 آیات لکھ کر ان کے تکیے وغیرہ کے نیچے تکیے کے اندر رکھی جا سکتی ہیں تو بچہ اسی کے اوپر سوئے. تو ان چیزوں کی بہرحال اس لحاظ سے اثرات ہوتی ہیں. بچوں کے لحاظ سے بہت سی چیزیں آتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ جو 56 اور 57ویں جو آیت ہے کہ اس سے بچے حفاظت رہے گی ان کی. اور بہت سے لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ مثلا بچے بہت زیادہ روتے ہیں
تو اس تک کے لیے روایات کے اندر یہ بات آئی ہے تفسیر برہان میں ہمارے چھٹے امام کی کہ جو شخص سورہ بلد کو لکھ کر کسی بھی کمسن یا نومولود کے باندھے گا تو بچہ ہر آفت سے اور رونے سے امن میں رہے گا. آج کل اس قسم کے سوالات بھی بہت آ رہے ہیں لوگوں کے کہ بھئی بچے بہت زیادہ رو رہے ہیں تو ان کا جو ہے اس سلسلے میں کیا کیا جائے, ان کو کس طریقے سے خاموش کروایا جائے وغیرہ. تو یہ سب چیزیں روایات کے اندر بیان ہوئی ہیں. اچھا, اس سورے کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ کنویں کے جو پانی میں اضافے کے لیے عام طور پر لوگوں کے گھروں میں بورنگ وغیرہ بھی ہوتی ہیں یا کنویں کھودے ہوئے ہوتے ہیں, تو خواص آیات قرآن کریم میں آقا باقر نجفی نے اس بات کو لکھا ہے کہ کسی مٹی کے برتن پر اگر اس کی آیت نمبر سورہ ہود کی آیت نمبر 42 اور 43, سورہ ہود کی آیت نمبر 42 اور اس کی آیت نمبر 43, اگر یہ دو آیات کو لکھا جائے اور 100 مرتبہ ان دو آیات کو پڑھ کر اور پھر اس کے اندر ڈال دیں, یعنی ان دونوں آیات کو کسی برتن کے اوپر لکھے اور 100 مرتبہ ان دونوں آیات کو پڑھے بھی, 42 اور 43 نمبر کی سورہ ہود کی ان دو آیات کو, تو اللہ کے حکم سے اس کنویں کا پانی بہت زیادہ ہو جائے گا. تو ان سب چیزوں کا یہی ہے کہ اس کے اندر پانی کا اس لحاظ سے تذکرہ بھی آیا ہے, اور حضرت نوح کے بیٹے کی جو داستان بیان ہوئی ہے تو اس میں جب یہی کہا تھا کہ جب اس کو دعوت دے کے بلا رہے تھے کہ ابھی بھی حق بات کو قبول کر لو, تو اس نے کہا کہ میں پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا, یہ پہاڑ مجھے اس پانی سے بچائے گا. تو نوح نے کہا کہ بیٹا آج اللہ کے اس عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے سوائے کہ جس پر اللہ رحم فرمائے. پھر اچانک ان کے درمیان ایک پانی کی موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا. تو بہرحال یہ دو آیتیں اس کے اندر, کیونکہ پانی کی بہت طوفان نوح کا تذکرہ ہے, پانی کی بہت کثرت اس لحاظ سے ہو گئی تھی, تو ان دو آیات کو 42 اور 43 کو کسی برتن پہ لکھ کر اور دونوں آیات کو لکھا جائے اور 100 مرتبہ ان دونوں آیات کو پڑھا بھی جائے تو اس کنویں کا پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا, اسی طریقے سے ایک اور عمل اس لحاظ سے کیونکہ ذکر ہو رہا ہے تو یہ آقا باقر نجفی نے اپنی کتاب خواص آیات قرآن کریم میں لکھا ہے اگر کنویں کی کھدائی کے وقت سورہ صاد کی ابتدائی 3 آیات اور آیت نمبر 42 تلاوت کی جائے, سورہ صاد کی ابتدائی 3 آیات اور آیت نمبر 42, یہ اس وقت تلاوت کی جائے جس وقت کنویں کی کھدائی ہو رہی ہوتی ہے, بورنگ ہو رہی ہو, تو انشاءاللہ کنویں کا پانی بہت شیریں ہوگا. اچھا, جن افراد کو یہ بات پتہ تھی اور اس کی ایک پوسٹ بھی بنائی گئی تھی تو انہوں نے پھر بعد میں ہمیں جب اس کا موقع آیا اور انہوں نے اس کو پریکٹس کیا تو انہوں نے ہمیں اطلاع دی کہ واقعتاً اس کا جب ہم نے کیا تو پانی بہت میٹھا, جن افراد نے اس کا تجربہ کیا کنویں کا پانی میٹھا نکلا ان کے. تو بہرحال ان تمام چیزوں سے یہ اس کو آج کل عام طور پر ان چیزوں کی بڑی مذمت کی جانے لگی ہے اور بہت عملیت پسند افراد جو ہیں یا بہت سائنسدان قسم کے افراد ہیں وہ ان چیزوں کی جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں, لیکن ان سب چیزوں کے اثرات ہیں. اور اس طرح سے ایک چیز جو آپ نے جو پریکٹس نہیں کی, جس پر آپ کو اعتقاد نہیں ہے, اس کا اگر اس انداز سے مذاق اڑایا جائے ان چیزوں کا تو اس پہ انشاءاللہ کبھی ہم اور گفتگو کریں گے. تو یہ چیزیں عام پریکٹس میں بھی ہیں اور شاید کہ وہ افراد کے جو جن کو اعتقادی اس پہ نہیں ہے ان کے لیے ظاہراً پھر یہ ان چیزوں کے کوئی اثرات ہوتے بھی نہیں. مجھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہتے تھے کہ جو میری شفاعت کا اعتقاد نہیں رکھتا ہے, روایت کے اندر یہ بات آئی, خدا اسے میری شفاعت نصیب نہ کرے. تو ٹھیک ہے, اگر قسمت میں کسی کی یہی ہے تو ان کے وہ اثرات بھی نہیں ہوتے کیونکہ وہ خود بھی اس بات کے معتقد نہیں. اچھا, اسی طرح سے مشکلات کے حل کے لیے تو یہ بات آ گئی تھی کہ سورہ ہود کی تلاوت کی جائے. اچھا, اس میں ایک اور بھی چیز ہے, سواری پر باحفاظت سفر کے لیے بھی سورہ ہود کی آیت نمبر 41 یہ بھی روایت کے اندر یہ بات آئی ہے. حضرت امیر نے پیغمبر اکرم سے ایک روایت نقل کی ہے کہ کسی کشتی پر اگر انسان سوار ہو رہا ہو, کسی اور سواری پر بھی, مثلا گاڑی پہ بھی سوار ہو سکتا ہے, ٹرین پہ بھی سوار ہو سکتا ہے, جہاز میں بھی سوار ہو سکتا ہے, اور اس سورہ ہود کی آیت نمبر 41 وقال ارکبوا,
اگر یہ یہاں جہاں سے جو آیت شروع ہوتی ہے تو وہ غرق ہونے سے محفوظ ہوگا اور حادثات سے محفوظ ہوگا اور سلامتی کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچے گا. تو یہ بھی انسان کو دماغ میں رکھنا چاہیے کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 41 کو اگر یہ کسی پر سواری پر سوار ہونے سے پہلے پڑھے تو انشاءاللہ امید ہے، جیسے کہ روایت میں بات بیان ہوئی ہے اور کتاب خواص آیات قرآن کریم میں بھی یہ بات حضرت امیر کے حوالے سے پیغمبر سے نقل ہوئی، تو انشاءاللہ وہ تمام حادثات سے بھی محفوظ رہے گا. آیت نمبر 41. اچھا، حضرت ہود کا تذکرہ جیسے کہ آ رہا ہے کہ ایک دماغ میں آتا ہے، عام طور پر لوگوں کی اتنی معلومات حضرت ہود کے متعلق نہیں. حضرت ہود کا جیسے کہ اس سے پہلے ذکر ہوا کہ اس سورے کے اندر 5 مرتبہ ان کا نام آیا ہے. اچھا، حضرت ہود قوم عاد کے پیغمبر تھے، قوم عاد کے. دیکھیے، عاد جو ہے یہ قبیلہ تھا جس کے جد امجد جو تھے ان کا نام عاد تھا. اور یہ جو قوم عاد ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ یمن اور عمان کے درمیان جو احقاف نام کی سرزمین ہے وہاں پر یہ قوم آباد تھی. اور کہا جاتا ہے کہ جو کھدائیاں وغیرہ ہوئیں، یعنی یہ بہت سویلائز قسم کی قوم تھی قوم عاد. اور اس کے بعد پھر ایک عذاب ان کے اوپر آیا تھا قوم عاد کے اوپر. اچھا، البتہ ایک جعلی کچھ تصاویر ہیں جن کے متعلق اب یہ تحقیق ہوئی ہے کہ یہ جعلی ہیں کہ پیٹرول کے سلسلے میں جو ڈرلنگ ہو رہی تھی اور جو کمپنی تھی اس نے ڈرلنگ کی تو وہاں پر بہت بڑے بڑے ڈھانچے جو ہیں وہ بیان ہوئے جس کے متعلق کہا جاتا ہے قوم عاد کے ڈھانچے ہیں. تو یہ سب چیزیں بہت اس میں گردش ہو رہی تھیں کہ یہ قوم عاد کے آج بھی آپ لکھ کے سرچ کریں تو ان کے جو ڈھانچوں کی ایک تفصیل جو ہے وہ آنے لگے گی کہ اتنے بڑے بڑے افراد ہوتے تھے. اور تو یہ تحقیق ہوئی ہے اس کی کہ یہ اس قسم کے وہ فیک ہیں یہ تمام چیزیں. تو اس میں ہوا یہ تھا کہ قوم عاد نے توحید کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کر لی تھی اور فسق و فجور اختیار کر لیا تھا اور ظلم کرنے لگے تھے. تو خدا نے حضرت ہود کو ان کے اوپر مبعوث کیا تھا. حضرت ہود نے بہت کوششیں کی مگر کوئی کوششیں کارگر نہیں ہوئیں. بہرحال قوم ہود کے اوپر اس قوم جو عاد تھی ان کے اوپر عذاب آیا اور کالے رنگ کے بادل جو ہیں وہ مستقل چھاتے چلے گئے. اچھا، قوم جیسے کہ جب پانی ابلنا شروع ہوا تھا حضرت نوح کے، اس میں بھی تو لوگ جو ہے نا بڑا ہنسے تھے، ہلکی ہلکی سے بارش بھی ہو رہی تھی. لوگ کہنے لگے اگر یہی عذاب ہے تو روزانہ اس طرح سے عذاب آیا کرے. تو یہ کالے رنگ کے بادل چھانے لگے تو قوم عاد جو ہے وہ بہت خوش ہونے لگی کہ ارے یہ تو بڑی مفید بارش ہوگی، بڑا مزہ آئے گا اس میں. تو حضرت ہود نے یہ بات کہی تھی کہ یہ بادل جو ہیں یہ رحمت کے بادل نہیں، یہ غضب کے بادل ہیں، یعنی جو روایت میں بات آئی ہے. اور اس کے بعد شدید تیز ہوائیں وہ چلنے لگیں اور 7 دن اور 7 راتوں تک یہ سخت ترین تیز ہوائیں چلیں. اور اس قدر تیز ہوائیں تھیں کہ ان کا سارا مال و اسباب اڑ اڑ کے زمین کے اوپر پٹک رہا تھا، ان کے درخت اکھڑ رہے تھے. اس قدر یعنی پورا سب کچھ تہو بالا ان کا ہو گیا تھا. تو 7 دن اور 7 راتوں تک ان تیز ترین ہواؤں کا عذاب آیا. اس کے بعد ریت کا ایک طوفان اٹھا اور اس نے انسانوں کو اور مکانوں کو جو اڑا کر لے گیا اور حضرت ہود اور ان کے سوائے چند اصحاب باصفہ کی تمام ان کی قوم ہلاک ہو گئی. تو بہرحال یہ ایک عذاب اس لحاظ سے آیا ان کے اوپر. اور اس واقعے کے بعد حضرت ہود جو تھے وہ ملتا ہے کہ حضر موت کا جو علاقہ ہے وہاں پر چلے گئے تھے اور باقی عمر انہوں نے وہیں پر گزاری تھی. حضرت ہود کا مقبرہ خود کہاں پر ہے؟ حضرت ہود کا مقبرہ کہاں ہے؟ اچھا، ہماری جو روایات ہیں اس کے مطابق یعنی جو ہمارے علماء کی تحقیق ہے اس میں یہ کہ حضرت ہود کا جو مقبرہ ہے یہ وادی السلام کا جو قبرستان ہے نجف اشرف میں. وادی السلام کے قبرستان میں جب انسان جاتا ہے
اور بالکل ابتدائی میں جب جا رہے ہوتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی قبور کی جو تشخیص ہے حضرت ہود اور حضرت صالح کی قبور کی، یہ آیت اللہ علی آقا قاضی نے اس کی تحقیق کی تھی کہ ان کی قبر ان دونوں کی کہاں ہے، یہ بات کہی جاتی. تو جب داخل ہوتے ہیں وادی السلام کی بالکل ابتدا ہی میں، مرقد ہود و صالح کا ایک بورڈ بھی جو ہے ہوتا ہے، وہاں سے گزرتے ہوئے جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں، اور حضرت ہود اور صالح کا جو مقبرہ ہے وہ دور سے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، اور یہ ان کا مرقد ہے، ان دونوں نبیوں کا، حضرت ہود کا اور حضرت صالح کا. لوگ اس کے اندر جاتے ہیں، بڑی بہترین زیارت ہے، یہاں پر اپنی دعائیں وغیرہ مانگتے ہیں، اور وہاں پر ان دونوں انبیاء کی زیارت بھی پڑھی جاتی ہے. اچھا، بہت سے کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر کہا جاتا ہے کہ ہزار موت کا جو علاقہ ہے اس کے متعلق وہاں پر بھی ایک مقام ہے جسے مقام نبی حضرت ہود کہا جاتا ہے، کہ یہاں پر ان کی قبر مبارک ہے، لیکن یہ بات ثابت نہیں ہے. اور وہاں پر اندر اس لحاظ سے ایک بڑی سی ایک طویل سی ایک قبر بھی ہے، لوگ وہاں پر بھی جاتے ہیں. البتہ اس کا ہمارے یعنی جو علماء ہیں ان کی تحقیق میں ان کی قبر مبارک وادی السلام کا جو قبرستان ہے وہیں پر ہے. ہزار موت کے علاقے کی جو قبر ہے وہ اتنی اوتھینٹک نہیں. تو بہرحال حضرت ہود کا تذکرہ جیسے کہ آپ نے ابھی سنا کہ سورہ ہود کے اندر تو 5 مرتبہ آیا ہے، لیکن پورے قرآن میں حضرت ہود کا تذکرہ 2 اور مقامات پر بھی، یعنی اس طرح 7 مقامات پر حضرت ہود کا تذکرہ آیا ہے. اور حضرت ہود حضرت نوح کی نسل سے تھے اور ان کی 7ویں پشت سے تھے. حضرت ہود کی زندگی، ہر نبی کی کوئی نہ کوئی خصوصیت قرآن نے الگ سے بھی بیان کی ہے. تو کہا جاتا ہے کہ حضرت ہود کی جو زندگی کی بہت اہم خصوصیت ہے وہ ان کا اللہ پر توکل ہے. ویسے تو ہر نبی اللہ پر توکل کرتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ کچھ صفات ہائی لائٹ ہوتی ہیں. تو حضرت ہود کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اللہ پر بہت زیادہ توکل اور بھروسہ، یہ ان کی زندگی کے اندر خاص طور پر چیز نظر آتی. اچھا، سورہ ہود کے جو مضامین ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو سورہ ہود کے اندر اصلاً مختلف انبیاء کے قصے ہیں. ان میں مثلاً حضرت ابراہیم کے قصے بھی ہیں، حضرت ہود کا قصہ ہے، حضرت صالح کا ہے، اور اسی طریقے سے حضرت شعیب کا قصہ ہے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ. تو اس کے جو سورہ ہود کے مضامین ہیں اس میں ان انبیاء کے قصے بھی ہیں. اور یہ قصے کیوں بیان ہوئے ہیں اس کا بھی ہم آگے چل کر خود سورہ ہود کے اندر جو آیات آئی ہیں ان کا اس میں مقصد بیان کیا گیا ہے. تو اس کی یہ اہم ترین مضامین ہیں. اسی طرح سے سورہ ہود کی جو مشہور آیات ہیں ان میں ایک آیت تکفیر گناہان ہے جو آیت نمبر 114 ہے، کہ جس میں نیکیوں کے ذریعے گناہوں کے پاک ہونے کا تذکرہ آیا ہے. نیکیوں کے ذریعے گناہوں کے پاک ہونے کا. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِيَ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرًا لِلذَّاكِرِينَ. اے نبی، دن کے دونوں کناروں میں صبح و شام اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کریں، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، اور یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو نصیحت کو حاصل کرتے ہیں. تو یعنی نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، تکفیر گناہان. یہ اس کی مشہور ترین آیات میں سے ایک آیت ہے، آیت نمبر 114. اچھا، جو اس کی شان نزول جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ شیطانی وسوسوں کے باعث کسی عورت سے میں بے تکلف ہو گیا ہوں، البتہ میں کسی بڑے گناہ میں تو گرفتار نہیں ہوا، بس شیطانی وسوسوں سے میں ذرا بے تکلفی کی حد تک اس میں چلا گیا ہوں. اچھا، بہت سے لوگ دیکھیے یہی عام طور پر شیطان ان کو پاکیزہ نگاہ کا ایک وسوسے کے اندر مبتلا کرتا ہے، یعنی ان کو دھوکہ دیتا ہے کہ بھئی آپ کی نگاہ تو بہت پاک ہے. تو
لوگ یہ کہتے ہیں کہ حالانکہ دیکھا جائے تو ابتدا جو بھی ہوتی ہے، مثلا انسان آفیسز میں بھی نامحرموں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز میں بھی ساتھ ہوتا ہے، اور وہ شروع میں ابتدا کے اندر تو وہ اس طور پر ان کو پاکیزہ نکاح کے طور پر کہ نہیں ہماری تو کوئی نیت بری نہیں ہے، ہماری تو ایسا کوئی انٹینشنز کے اندر نہیں یہ چیز آتی ہے. تو دیکھیے یہ سب مقدمات گناہ کہلاتے ہیں. پہلے بات چیت ہوتی ہے، یعنی اس کی ابتدا آیت اللہ سیستانی میں فرماتے ہیں کہ ابتدا ان چیزوں کی حلال طریقے سے ہوتی ہے اور انتہا حرام پر ہوتی ہے. یعنی ہو سکتا ہے شروع میں بالکل لوگ عام طور پر چیٹنگ کے حوالے سے بھی پوچھتے ہیں کہ جناب صرف اور صرف ہم صرف بات ہی تو کریں گے اور ابھی منگیتر ہیں، صرف بات چیت کی حد تک معاملہ رہے گا. تو یہ کام حلال سے ہوگا، یعنی سلام دعا سے سٹارٹ ہوگا، پھر بات چیت ہوگی، پھر اس میں مزاح بھی ہونے لگے گا، پھر بے تکلفی بھی ہوگی، پھر معنی خیز گفتگو بھی ہونے لگے گی، اظہار محبت بھی ہوگا، یعنی اس کے بعد دیگر حرام ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہ تمام اس لحاظ سے مقدمات والی چیزیں ہیں، اور ایک ٹرین کی طرح سے انسان ایک گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. بہرحال وہ شخص آیا پیغمبر کے پاس، آ کے کہا کہ یا رسول اللہ یعنی مجھے آپ کوئی سزا دیں، کیونکہ بہرحال میں ایک نامحرم عورت سے بہت بے تکلف ہو گیا ہوں، اگرچہ بہت بڑے حرام گناہ کی طرف میں نہیں گیا ہوں، لیکن آپ مجھے کوئی سزا دیں گے، اتنا بھی میں نے کیوں کیا. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. تو رسول اللہ نے اس کو بلایا، روایت میں ہے، اور فرمایا کہ تم وضو کرو اور میرے ساتھ نماز پڑھو، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے. یعنی تم نے اس دوران جو بھی گناہ کیے ہیں یہ تمہارے اس گناہوں کا کفارہ ہے. تو ایک شخص اٹھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ حکم فقط اسی شخص کے لیے ہے یا کیا ہے؟ تو یہ کہ تمام امت کے لیے؟ تو پیغمبر نے یہ کہا کہ تمام امت کے لیے. تفسیر مجموع البیان کے اندر یہ روایت بیان ہوئی ہے. تو نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، یعنی نماز کے ذریعے ان گناہوں کو ختم کیا جائے. اچھا، اس میں تو نماز کا تذکرہ آیا ابتدا میں، یا رسول دن کے دونوں کناروں میں صبح و شام اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. بے شک نیکیاں، ان الحسنات. اچھا، اس میں فقط ایک تو نماز تو خیر ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی جو نیکیاں ہیں وہ بھی گناہوں کو ختم کرتی ہیں. مثلا انسان انفاق کرے، غریبوں کی مدد کرے، مومنین کی مدد کرے، اس طرح سے ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرے. جتنی بھی نیکیاں ہیں، علوم کا فروغ ہو، تبلیغات دین کے اندر کام کر رہا ہو، مجالس اعضاء کو قائم کرو، جو بھی نیکیاں سلسلے میں ہو سکتی ہیں، جتنے بھی حسنات ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، تمام کے تمام جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو ختم کرتی ہیں. تو دعاؤں اور اذکار کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. اور علامہ تبریسی نے حضرت ابن عباس سے بھی ایک روایت نقل کی ہے کہ نماز پنجگانہ ان گناہوں سے انسان کو پاک کرواتی ہے جو ان نمازوں کے دوران انسانوں سے سرزد ہوتے ہیں. یعنی ہم نے ظہرین کی نماز پڑھی، اس کے بعد مغربین کی پڑھی، تو مغربین کی جب نماز پڑھی جائے گی تو ظہر سے لے کر مغربین تک کے جتنے جو گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جائیں گے. اسی طریقے سے نماز مغربین، مغرب اور عشاء کے بعد فجر جو پڑھی جائے گی تو رات کے جو گناہ ہیں وہ اس طرح سے معاف ہو جاتے ہیں. تو دن کے دونوں کناروں میں نمازوں کو ادا کرو اور نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. تو ایک تو یہ جو آیت ہے 114 نمبر کی، یہ آیت تکفیر گناہان کہلاتی. اس کے اندر خود نماز کا بھی اس لحاظ سے تذکرہ ہے کہ یہ گناہوں کو معاف کرواتی ہے، گناہوں کو ختم کروا دیتی ہے، ان کو مٹا دیتی ہے. اور اسی طریقے سے اس کے اندر یہ پیغام یہ بھی ہے کہ جتنی اور نیکیاں بھی ہیں یہ بھی گناہوں کو، یعنی انسان یہ نہ سوچے کہ میں بہت گناہ گار ہوں تو بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، نہیں، وہ نیکیاں کرتا جائے. عام طور پہ ہوتا ہے لوگ فوراً اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ بھائی تمہارے کیا فائدہ تمہاری نمازوں کا، کیا فائدہ تمہارے روزوں کا، کیا فائدہ تمہاری فلاں چیز کا. تو وہ بھی دوسرا سوچتا ہے کہ ہاں واقعی کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر میں ان کو کیوں انجام دوں، گناہ تو مجھ سے ہوتے ہی رہتے ہیں. نہیں، اس کے باوجود ان کو نمازوں کو پڑھتا رہے، روزوں کو رکھتا رہے، انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرتا جائے گا، کیونکہ یہ خود نیکیاں جو ہیں یہ گناہوں کو ختم کرتی ہیں. یعنی انسان لوگوں کو اس طرح سے امر بالمعروف نہیں کرنا چاہیے کہ وہ نیکیاں ہی کرنا چھوڑ دیں کہ بھائی کیا فائدہ تمہاری ان چیزوں کا. عام طور پر گھروں میں بھی ہوتا ہے،
بچوں کو, نوجوانوں کو والدین کہتے ہیں کہ بھئی کیا فائدہ تمہارے ان چیزوں کا جبکہ تم فلاں فلاں عمل انجام دیتے ہو. نہیں, اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے واقعات وہ سوچیں ہاں کوئی فائدہ تو نہیں نظر آ رہا مجھے, کرتا تو پھروں تو میں کیوں کروں پھر ان نماز روزہ اور دیگر عبادات کو. تو یہ چیزیں نہیں, کیونکہ نیکیاں بہرحال گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. اچھا, اسی طریقے سے اس کے بعد اگلی جو اس میں مشہور آیات ہے, اس میں آیت تحدی جو آیت نمبر 13 اس کے اندر وہی ہے کہ جو لوگ آ کر کہتے تھے کہ پیغمبر اکرم سے کہ یہ آپ نے خود ہی قرآن کو گھڑ لیا ہے, خود قرآن کو گھڑ لیا ہے. تو پروردگار نے کہا آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ. تو بہرحال یہ کہ قل فاتو بعشر سور مثلہ, یعنی تم 10 بنا کے لے آؤ. اگر تم سوچتے ہو کہ یعنی گھڑی ہے تو تم گھڑ کے دکھا دو یہ چیزیں. یہ آیت تحدی یہ مشہور ترین آیات میں سے ہے, 13 نمبر کی جو آیت ہے. اس کے علاوہ جو مشہور آیت ہے اس کی آیت بقیت اللہ, آیت نمبر 86 جو ہے, بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین, اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایماندار ہو. اگر تم ایمان رکھتے ہو تو بقیت اللہ تمہارے لیے بہتر ہے. اچھا, عام مسلمان ان کی جو تفاسیر ہیں اس میں انہوں نے اس سے حلال سود کا ذخیرہ مراد لیا ہے, لیکن شیعہ جو منابع ہیں ان میں علامہ مجلسی نے, علامہ شہر اشوب کی جو کتاب مناقب ہے, کہ یہ آیت ائمہ معصومین کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اور یعنی بقیت اللہ سے مراد ان کے مطابق تمام ائمہ معصومین اس سے مراد ہیں. اور خود بہار الانوار میں ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ایک حدیث موجود ہے جس میں انہوں نے خود کو بقیت اللہ کے عنوان سے تعارف کرایا ہے. البتہ علامہ تبریسی نے مجموع البیان میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے جو روایت بیان کی ہے کہ بقیت اللہ سے مراد ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد, جو انشاءاللہ ظہور کے بعد جب تشریف لائیں گے تو اپنے ظہور کے وقت اس آیت کی تلاوت بھی فرما رہے ہوں گے. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین, بقیت اللہ ہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو. تو اس طرح سے اس کے مختلف تفاسیر ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ عام مسلمانوں نے تو حلال سود کا ایک ذخیرہ سے مراد لیا ہے, بقیت اللہ سے مراد, لیکن ہمارے ہاں ائمہ معصومین کے لیے بھی روایتیں, اور 5ویں امام نے خود کو اسی عنوان سے تعارف کرایا ہے. اور زیادہ مشہور جو شہرت رکھتی ہے وہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے اس آیت کو بیان کیا جاتا ہے. اچھا, اسی طریقے سے اس میں جو آیات احکام, اس میں آیت نمبر 114 جو ہے اس میں خود نمازوں کے اوقات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِيَ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ, دن کے دونوں کناروں صبح و شام اور رات کے کچھ حصوں میں عبادت کرو. اچھا, اس میں 3 اوقات کی طرف اشارہ ہے. اس میں کہا جاتا ہے کہ طرفی النہار سے مراد نماز صبح اور نماز مغرب ہے, اور زلفم من اللیل سے مراد نماز عشاء ہے, اور کچھ اور بحثیں بھی ہیں. تو بہرحال یہ بھی ایک مشہور اس کی آیات احکام میں جس میں اوقات نماز کے 3 اوقات کا تذکرہ ہے, جو کہ جمع بین الصلاتین کا جو ہے ہمارا نظریہ کہ نمازوں کے اوقات کے سلسلے میں جو بحث ہوتی ہے اس میں اس آیت کو بھی پیش کیا جاتا ہے. اچھا, قرآن میں حضرت ہود کو قوم عاد کا بھائی کہا گیا ہے, یعنی پوری قوم کا بھائی. جیسے کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. تو ان کو بھائی کیوں کہا ہے, ایک بحث اس کے اندر آتی ہے. تو دیکھیے, عرب جو تھے وہ تمام اپنے اہل قبیلہ کو بھائی کہتے تھے, کیونکہ نسب میں وہ سب ایک دوسرے کے شریک ہوتے تھے. مثلا کوئی نہ کوئی ایک جد امجد ہوتا تھا, پھر ان کی اولادیں پورا قبیلہ بن جاتا تھا. مثلا بنی اسد تھا تو آپس میں ایک دوسرے کو اخو اسدی یا اس طرح سے کہا کرتے تھے. تو ایک تو یہ بھی ہے کہ کیونکہ وہ ایک ہی سے نسل ان کی چل رہی ہوتی ہے اور وہ بھی اسی قبیلے سے قوم سے تعلق رکھتے تھے, تو اس وجہ سے ان کو ان کا بھائی کہا ہے.
اور دوسرا اشارہ ایک یہ بھی علماء نے کہا ہے کہ اس کا بھی امکان ہے کہ حضرت ہود کا جو سلوک تھا وہ اپنی قوم سے اس قدر بردبارانہ اور بھائیوں والا تھا، یعنی کسی طرح سے بھی حاکم کا یا کسی جابر شخص والا تصور نہیں تھا، بلکہ ان کا بہت ہی بردبارانہ اور بھائیوں والا ایک طریقہ کار تھا، اور ممکن ہے اس وجہ سے ان کو قوم عاد کا بھائی کہا ہو۔ البتہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صالح کے لیے بھی یہی بات آئی ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ تو پوری قوم اس میں بھی یہی والی چیز بیان کی جاتی ہے کہ حضرت صالح، اچھا حضرت صالح کیونکہ ہود اور صالح دونوں کے مقبرے وادی السلام کے اندر ہیں، ہود اور صالح دونوں کے، یہ حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ وہ جو حضرت ہود تھے وہ بھی حضرت نوح کی 7ویں پشت سے تھے، اور یہ ان کے جو حضرت نوح کے بیٹے سام تھے ان کی اولاد میں سے تھے، اور قوم سمود کے پیغمبر تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ عرب انبیاء جو عربوں میں گزرے ان میں تیسرے نمبر پر ہیں حضرت صالح، اور پہلے نمبر پہ حضرت ہود کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت صالح کی عمر کو روایت میں تقریباً 280 سال جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور وادی السلام نجف اشرف میں کے قبرستان میں ان دونوں انبیاء کی قبور ساتھ ہی، اور پہاڑ سے جو اونٹنی کے نکلنے کا واقعہ تھا وہ انہی حضرت صالح کا تھا کہ اس کے بعد لوگوں نے اس کو اونٹنی کو قتل کر دیا تھا۔ اور خود حضرت ہود کا نام 7 مرتبہ قرآن میں آیا، جبکہ حضرت صالح کا نام 9 دفعہ قرآن کے اندر آیا۔ اچھا، اس کے بعد یہی والی جو آیت ہے یعنی حضرت شعیب کے لیے بھی آئی ہے کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ تو بھائی سے مراد یہاں پر ویسا بھائی مراد نہیں ہے، بلکہ وہی قبیلے کے اعتبار سے بھائی ہونا مراد ہے، یا ان کی بہت زیادہ شفقت کی وجہ سے ان انبیاء کی ممکن ہے برادرانہ اس کی وجہ سے بھائی کہا ہو۔ اچھا، اب اس سورے کے جو مختلف پیغامات ہیں اگر اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو اس کی کچھ آیات کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر مثلا آیت نمبر 15 میں یہ بات کہی گئی کہ جو صرف دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتے ہیں تو ہم انہیں ان کی صحیح اور عمل کی پوری جزا دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یعنی جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں اور اس کی زیب و زینت چاہتے ہیں تو ہم ان کی صحیح اور عمل کی پوری جزا دیتے ہیں، یعنی خوب محنت کر رہا ہے انسان، دنیا کما رہا ہے، خوب اس کے پاس پیسہ آ رہا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ پھر اگلی آیت میں 16ویں آیت کے اندر، یہ 15ویں آیت تھی، اس سے پہلے 16ویں آیت میں کہا یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کی زندگی میں دوزخ کی آگ کے سوا کچھ نہیں، یعنی تم نے پورے کا پورا مطمع نظر اور ساری کوششیں تم نے دنیا کے اوپر لگا دی اور آخرت کے لیے کچھ نہ کر کے گئے، اور انہوں نے اس دنیا میں جو کچھ کیا تھا وہ سب عکارت ہو جائے گا، جو کچھ کرتے تھے وہ سب باطل ہو جائے گا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، سوائے آگ کے کچھ نہیں ہوگا ان کے پاس۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سب کچھ عکارت ہو جائے گا، جو کچھ کیا سب باطل ہو جائے گا۔ اور اگر انہوں نے صرف اور صرف کیا کیا ہے کہ دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا، تو واقعتاً جب قرآن کی آیات کی تلاوت کرے تو انسان دیکھے کہ دنیا کے یعنی جتنی ہمتیں اور کوششیں ہیں 24 گھنٹے میں، یہاں پر ہم کچھ چیزیں ڈالتے ہیں تو لوگ 15-20 منٹ کے کلپس کو بھی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، 5 منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض افراد کہتے ہیں جناب یہ پوسٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، 3-4 پوسٹ سے زیادہ جو ہے وہ مدرسہ پوسٹ نہ کیا کرے، اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ یعنی 24 گھنٹے میں مستقل یعنی جو اوقات ہیں وہ صرف اور صرف دنیا کے اوپر لگائے ہوئے، آخرت کے لیے نہ علم حاصل کرنے کے اعتبار سے نہ عمل کے اعتبار سے کسی کے پاس ٹائم۔ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے سورہ پڑھنے کا بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو پھر ہم ظاہر یہ کہتے ہیں پھر آپ ٹھیک ہے، وہ سورہ یوسف کا خلاصہ جو کہا جاتا ہے نا، تنزیہ طور پر کہا جاتا ہے کہ پسر بود پسر داشت گم کرد بازیافت، باپ کا ایک بیٹا تھا کھو گیا مل گیا۔ سورہ یوسف نہ پڑھیے، صرف یہ پڑھ لیجئے خالی پھر ایک لائن کا، یہ خلاصہ تو یہی ہے نا پورے سورہ یوسف کا۔ تو بہرحال اس طرح سے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ بد نصیب ہیں، آخرت کی زندگی میں سوائے آپ کے کچھ نہیں ہے، یعنی تم سب کچھ دنیا کے لیے کر گئے، یہاں تم کو مل جائے گا پھل،
اچھے گھر گاڑی یہ وہ سب چیزیں مل جائیں گی، لیکن آخرت کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا، کیونکہ تم کچھ کر کے ہی نہیں آئے۔ تو ایک تو اس لحاظ سے اس کو دیکھنا چاہیے۔ اور اس سے پہلے بھی وہ جو آیت تھی کہ جو سواری کے اوپر پڑھی جانے کے اعتبار سے جو روایت پیش ہوئی تھی، وہ یہ سورہ ہود کی 41 نمبر کی آیت ہے، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مُجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ انہوں نے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے سہارے اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی ہے، بے شک میرا پروردگار بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ جو بھی اس آیت کو پڑھے گا سواری پر سوار ہونے سے پہلے، وہ غرق ہونے سے اور حادثات سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ حضرت نوح کی دعا ہے جو کہ کشتی میں سوار ہوتے وقت انہوں نے پڑھی تھی، اللہ کا نام لے کس طرح سے سوار ہوا جائے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس کی جو آیت نمبر 54 ہے، اس میں توبہ کے فوائد اور ثمرات بیان ہوئے ہیں۔ اور اے میری قوم، اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، وَيَا قَوْمَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اور اے میری قوم، اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں اضافہ کر دے گا، اور میری دعوت سے جرم کرتے ہوئے منہ نہ موڑو۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ اس کے اندر توبہ اور استغفار کے ثمرات جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں کہ توبہ کرنے سے کیا ہوگا، آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں پروردگار اضافہ کر دے گا۔ تو استغفار اور توبہ کے بہت زیادہ ثمرات ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اچھا، توبہ اور استغفار سے یعنی مراد یہی کہ اس کے بعد پھر اس گناہ کی طرف پلٹ کے دیکھے بھی نہیں، اصل تو اچھی، لیکن پھر بھی اگر گناہ دوبارہ ہو جاتا ہے، عادتاً ہو جاتا ہے، تو انسان پھر توبہ کر لے، پھر ہو جاتا ہے پھر توبہ کر لے۔ کثرت کے ساتھ جب یہ توبہ اور استغفار کرتا رہے گا تو ایک گناہوں کی وہ فریکوینسی بھی کم ہوتی جائے گی۔ ہم عام طور پر 1 2 3 دفعہ کے بعد سوچتے ہیں کہ نہیں، واقعی تو ہماری توبہ کوئی اثر ہی نہیں کری، گناہ تو ہم سے پھر بھی ہو رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مستقل اگر توبہ اور استغفار کرتا رہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ گناہ اس سے جلدی چھوٹ جاتا ہے، لیکن بہت جلدی ہمت ہار کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور تو بہرحال اسی طرح سے حضرت ابراہیم، اچھا دیکھیے کہ انبیاء کی جیسے اس سے پہلے ذکر ہوا کہ بہت ساری خصوصیات کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ کچھ کے لیے کہا ہے کہ وہ بہت سچے تھے، کچھ کے لیے کہا ہے کہ وہ بہت وعدے کو پورا کرنے والے تھے۔ اس سورہ کی آیت نمبر جو 75 ہے، اس میں حضرت ابراہیم کی خصوصیت بیان ہوئی کہ بے شک ابراہیم بڑے بردبار اور بڑے نرم دل والے اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یعنی ان کی خصوصیت، انبیاء کی خصوصیات میں سے ہے بردبار ہونا، نرم دل ہونا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہونا۔ تو یہ انبیاء کی حضرت ابراہیم کی خصوصیات ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہم کوشش کر کے اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کر سکتے ہیں۔ بار بار گناہ ہو جائے، اللہ ہی کی طرف رجوع کریں، اور اس لحاظ سے یعنی جو ہمارے اعتبار سے بات ہے، اور حلیم بن جائیں، نرم دل ہو جائیں لوگوں کے سلسلے میں، برداشت سے کام لیں، لوگوں کی جو خطائیں ہیں اس کو معاف کریں، یا حضرت ابراہیم کی خصوصیات میں سے جو قرآن نے ذکر کی۔ تو جب ہم ترجمہ پڑھتے ہوئے جائیں ان آیات کا تو دیکھنا چاہیے کہ ابراہیم کو کن خصوصیات سے پروردگار ان کی تعریف کر رہا ہے، ان خصوصیات کو اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور وہ جو آیت اس سے پہلے آئی تھی کہ فاستقم کما امرت، اس موضوع پر تو یعنی استقامت کو نقصان پہنچانے والے اعمال کون سے، اس پر ایک پورا درس ہو چکا ہے مدرسے میں، اور استقامت کو کیسے ہم اپنی زندگیوں میں برقرار رکھیں دینی اور دنیاوی امور میں، اس کو استقامت حاصل کرنے کے طریقوں پر بھی ایک الگ سے درس ہو چکا ہے جو کہ انٹرنیٹ پہ سرچ کیا جا سکتا ہے۔ وہ دونوں درس بہت اس لحاظ سے اہم ہیں کہ استقامت کے پیغمبر اکرم کے بال سفید ہو گئے تھے، جیسے کہ روایت کے اندر یہ بات آئی، تو کتنی اہمیت ہوگی۔ تو اصلاً یہ کہ ہم کوئی بھی چیز کرتے ہیں، کیوں ہمارا وہ استقامت نہیں آ پاتی ہے، کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں، کام پورا نہیں کرتے، بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، کوئی نیکی کرنا شروع کر دیتے ہیں، نیکی آگے نہیں بڑھتی ہے، کوئی بھی اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ استقامت نہیں۔ تو استقامت کیوں نہیں، اس کو نقصان پہنچانے والے کوئی اعمال تو ہم نہیں کر رہے ہیں، اس میں ان کی ایک پوری لسٹ اور تفصیل بیان ہوئی ہے ان درسوں میں، اور استقامت کو کس طریقے سے کہ انسان بالکل
ایک اس کے اوپر قائم رہے اور دین کے اوپر اور دنیا کے اندر اس انداز سے آگے بڑھتا جائے، اس کو تقویت پہنچانے والے اعمال کون سے ہیں استقامت کو، وہ ایک الگ درس میں بیان ہوئے، وہ بھی انٹرنیٹ پہ اس لحاظ سے موجود ہے۔ اچھا، اس سے پہلے یہ والی جو بات آئی تھی کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ بھی ہے، اور اس کے اندر پھر آگے چل کے جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، یعنی واقعتاً پورا قرآن نصیحتوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن اس کا پختہ ارادہ بھی تو ہونا چاہیے کہ اس نصیحت کو ہم نے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ اس سے ہم عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ نصیحت حاصل کر صرف تلاوت کے لحاظ سے تو پڑھتے ہیں، جو کہ ایک بذات خود بھی مطلوب ہے، تلاوت بھی الگ سے مطلوب ہے، چاہے فی الحال اتنا عمل کا یا غور و فکر و تدبر کا پروگرام نہ بھی ہو، یہ خود الگ سے، لیکن اس کے بعد کے درجات بھی تو ہیں، اس کو بھی تو حاصل کرنا چاہیے۔ یقیناً ابتدائی درجہ تلاوت کا ہے، لیکن یہ ان افراد کے لیے ہے کہ جو کہ اس کو حاصل کرتے ہیں، اس سے نصیحت ان کا ارادہ ہوتا ہے، یعنی متمنی نہ بنے، مرید بنے، صاحب ارادہ بنے، صرف تمنا کرنے والے نہ بنے۔ جیسے علماء اس کی مثال دیتے ہیں کہ بہرحال کہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہو جائے اور وہ بیٹھ کے ویسے ہی روتا رہے اور دواؤں کو دیکھ دیکھ کے اور دواؤں کو استعمال نہ کرے، تو اس کی تمنا تو ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میری بیماری ٹھیک ہو جائے، لیکن بیماری ٹھیک نہیں ہوگی جب تک اس دوا کو استعمال نہیں کرے گا، یعنی صاحب ارادہ بنے، اٹھے، اس دواؤں کو کھائے، پھر شفا یابی کی امید کرے۔ لیکن ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ نصیحت کو سنتے تو ہیں، لیکن نصیحت حاصل کرنے کے لیے پھر اس پہ عمل بھی کریں، یہ والی نیت نہیں ہوتی۔ تو قرآن کی ان آیات کو اس انداز سے بھی دیکھنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی اس کے اندر یہ آئی ہے بات جو ہم نے کہا تھا کہ سب اتنے سارے انبیاء کے قصے کیوں بیان ہوئے ہیں؟ اے رسول، پیغمبروں کے قصوں میں سے یہ قصے جو ہم آپ کو سناتے ہیں یہ اس لیے ہیں کہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، پھر ان قصوں کے اندر تمہارے پاس حق آ گیا ہے، اور اہل ایمان کے لیے پند و موعظہ اور نصیحت اور یاد دہانی۔ تو یہ انبیاؤں کے جتنے بھی قصے اس کے اندر بیان ہوئے ہیں، کوئی زیب داستاں کے لیے، کوئی کہانی کی کتاب کی طرح سے اس کو نہ لیا جائے، بلکہ یہ سارے کے سارے یہ کیا ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے ان مشکلات کے اندر سے بات قدم اختیار کیا، ہم بھی دین پر اسی طریقے سے مضبوطی اور سے بات قدم اختیار کریں۔ اور اہل ایمان کے لیے کیا ہے؟ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ پند و موعظہ اور نصیحت اور یاد دہانی ہے مومنین کے لیے ان انبیاءوں کے قصوں کے۔ یہ صرف ایسے ہی بیان نہیں ہو رہے ہیں، تو جب بھی قرآن کے اندر انبیاء کے قصے پڑھیں تو اس کے اندر سے اپنے لیے پیغامات کو اور نصیحتوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ آج سورہ ہود کا ایک مختصر سا تعارف، اس کے کچھ فضائل و برکات کے سلسلے میں ہماری بات چیت ہوئی۔ انشاءاللہ جو اگلا سورہ ہے سورہ یوسف، اس پر اگلی دفعہ اگلی نشست میں اس کے بھی تعارف اور حیرت انگیز فضائل و برکات اور پیغامات پر انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔